اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے جسے میں نے پڑھا، میرا ایمان تازہ ہوا، میں نے چاہا کہ اپنے سامعین کو بھی سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اسے ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اکیلے میں ہی یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع یعنی ملائکہ کی محفل میں یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف ایک بارش چلتا ہے میں اپنی شان کے لائق اپنی شان کے مطابق آگے بڑھ کر اس بندے کے استقبال کرتا ہوں۔ اور احباب، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو ایک قدم رب کی طرف چلے اور خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت 70 قدم آگے بڑھ کر اپنے بندے کے استقبال کرے۔ احباب، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک ماں کی محبت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ماں خود نہیں کھاتی، بچے کو کھلاتی ہے، خود نہیں سوتی، بچے کو سلاتی ہے۔ سردیوں کے اندر گیلے بستر کے اوپر جب معصوم بچہ پیشاب کر دیتا ہے ماں خود بچوں کو سوکھی جگہ پر سلاتی ہے، خود گیلی جگہ پر آرام فرماتی ہے۔ احباب، یہ ماں کی ممتا ہے، ماں کی محبت ہے کہ اپنے بچے کو کوئی پریشانی نہیں پہنچنے دیتی۔ اور میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ احباب، اب تھوڑا سا ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمیں اس رب سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ ہمارے یہ تھوڑے سے گناہ جو رب کی رحمت کے مقابل ایک ریت کا ذرہ ہے، اور رب کی رحمت دریاؤں کی مانند ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دریا کے کنارے سے گزرے دیکھا ایک پرندہ زمین پر آتا ہے، مٹی کے کچھ ذرات لیتا ہے، دریا کے کنارے ایک درخت موجود ہے، درخت پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ اپنی آواز نکالتا ہے وہ ریت کے ذرات اس دریا میں گر پڑتے ہیں۔ پرندہ پھر نیچے آتا ہے، پھر چند ذرات لے کر اوپر جاتا ہے۔ اس بزرگ نے عرض کی، مولا یہ ماجرا کیا ہے کہ ایک پرندہ چند ذرات لے کر درخت پر جا کر بیٹھتا ہے پھر وہ دریا میں گرتے ہیں؟ آواز آئی، اے میرے بندے، جو پرندہ ہے وہ انسان ہے، جو اس کے منہ میں ریت کے ذرات ہیں وہ اس کے گناہ ہیں، اور جو دریا ہے وہ میری رحمت ہے۔ جس طرح اس پرندے کے منہ سے جو ریت کے ذرات نکلتے ہیں اس سے اس دریا کے پانی پر اثر نہیں پڑتا، ٹھیک اسی طرح جب میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد میری طرف التجا کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ ٹھیک اسی طرح میری رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ احباب، جب رب اپنے بندے سے اتنی محبت رکھنے والا ہے پھر بندہ کیوں اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا ہو؟ وہ کون سی نعمت ہے جو رب نے ہمیں عطا نہیں کی؟ ہمیں رب نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر ہمارے پاس سننے کی قوت موجود نہ ہوتی، اگر دیکھنے کی طاقت موجود نہ ہوتی، زبان سے بولنے کی طاقت نہ ہوتی، پھر ہم کیا کرتے؟ احباب، جب رب نے اتنا احسان عظیم ہم پر کیا ہے، ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے، پھر انسان ہونے کے ناطے جسے رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی رب کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد رب کی نافرمانی نہ کریں، رب کی حمد و ثنا بیان کریں، اور یقین مانیں کہ یہ انسان جب اشرف المخلوقات سے بہتر ہے۔ مخلوقات کے اندر رب کے ملائکہ بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، صلحاء فرماتے ہیں، اگر انسان ہونے کا حق ادا کرے، مطلب رب سے ایسی محبت کرے
رب کو وحدہ لا شریک مانے تو پھر خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں وہ ملائکہ سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔